حي على الفلاح۔ محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا اہم واقعہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس واقعے میں جو عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن میں ان دونوں بیٹوں کا واقعہ جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 میں جو ہے موجود ہے۔ آیت نمبر 27 سے لے کر کے آیت نمبر 31 تک 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اب یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام سے ذکر کیا ہے تو نصیحت سے خالی تو نہیں ہوگی، تو نصیحت کی باتیں انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور قرآن میں تصویر آیا ہے کہ یہ دو بیٹوں کا واقعہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ واقعہ سنائیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر تلاوت کر کے پروکلیم کیجیے، بتائیے لوگوں کو۔ نبأ ابنی آدم بالحق، نبا جو کہتے ہیں نا وہ بڑے واقعہ کو کہتے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبا جو ہے وہ بہت بڑا جو واقعہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پبلک میں آپ تلاوت کیجئے، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بڑا واقعہ بالکل حق کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے دو بیٹے جو ہے، یہ تورات میں نام آتا ہے کہ ان کے دو بیٹے کا نام تھا حابیل اور قابیل، حابیل قابیل یا قابیل حابیل۔ تو بڑے بیٹے کا نام قابیل تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام حابیل تھا۔ اب اس میں جو ہے پھر اسرائیلی روایت سے جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں بیٹوں میں جو ہے لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہوا تو وہ کس بات پہ ہوئی تو اس کے بارے میں جو ہے قرآن بھی خاموش ہے اور حدیث بھی خاموش ہے، تورات بھی خاموش ہے، لیکن اسرائیلی روایت میں وہ واقعہ ہے، اور مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے جو مفسرین ہیں ان کے تفسیروں میں موجود ہے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ واقعہ ہے تو اس کا لنک تو یقینی بات ہے موجود ہونا چاہیے کہ کیا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، تو اس میں بتایا یہ جاتا ہے۔ تو وہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن پوری سٹوری سمجھنے کے لیے، پورا واقعہ سمجھنے کے لیے وہ چیز صحیح رہتی ہے۔ اور اسرائیلی روایت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رہنمائی موجود ہے کہ اگر جو ہے اس سے کسی دینی شریعت پہ کوئی زد نہ پڑے ہو تو آپ لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے آپشن پہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروعاتی دور میں جڑواں بچہ دیتے تھے، یعنی ایک ہی وقت میں جڑواں، تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو اس طرح سے جو ہے اور انسانیت کا آغاز کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو تھوڑا پھیلانا تھا، تو جلدی جلدی بچے ہوتے تھے۔ تو اس میں جو ہے ایک بھائی بہن کے ساتھ ایک وقت میں جو پیدائش ہوتی تھی تو وہ دونوں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے، اب پھر دوسرے وقت میں جو دو بھائی بہن ہوتے تھے وہ سگے مانے جاتے تھے۔ اور شریعت کی ابھی ابتدا تھی، تو شریعت میں دھیرے دھیرے امپرومنٹ آیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت کمپلیٹ ہو گئی ہے، بالکل اس کے فنیشنگ ٹچز دے دی گئی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بھائی بہن کے ساتھ جو پیدائش ہے تو اس میں کی جو ہے لڑکی، اور دوسرے وقت میں جو بھائی بہن ہے اس کا لڑکا، اس سے شادی ہو جاتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ڈیفرنس کر سکتے، ورنہ یقینی بات ہے کہ ڈیفرنس کرنا تو مشکل تھا، انسانیت کے آغاز تھے۔ پھر اسلامی شریعت میں جو ہے بالکل جب انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئے تو پھر محرم غیر محرم کا اصول جو ہے ڈیرائیو کیا گیا۔ تو اس میں ہوا کیا کہ قابیل جو تھا وہ بڑا بھائی تھا، تو اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل جو تھا جو چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ سمجھ جائیے کہ جو ہے قبول صورت تھی۔ اب قابیل جو تھا وہ تھوڑا ایروگینٹ تھا، لالچی بھی تھا، اور تھوڑا نیک بھی نہیں تھا، اور حابیل جو تھا وہ نیک انسان تھا۔ اب اصول کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام فوراً شادی کر دیتے تھے ایک دوسرے کے، جب 5-10 سال کے ہوتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ قابیل کی جو بہن ہے اس کی حابیل سے شادی ہوگی، اور حابیل کی جو بہن ہے اس کی قابیل سے شادی ہوگی، لیکن قابیل کی بہن خوبصورت تھی، اس نے کہا نہیں میرے ساتھ جو ہوئی ہے جس کی پیدا اسی سے میں شادی کروں گا۔ تو کہا کہ یہ تو اصول کے خلاف ہے، کچھ نہ کچھ تو مجبوری میں بھی جو ہے اس کو ڈیفرنس کرنا چاہیے۔ تو وہ کہا نہیں ہم تو اسی سے شادی کریں گے، تو وہ بات ٹھن گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب چلو تم دونوں میں جو کس کی مراد صحیح ہے کہ اس لڑکی سے کون شادی کرے گا، تو ایسا کرو کہ تم لوگ جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ پیش کرو، صدقہ پیش کرو، جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو قبول کر لیا، اور جس کا صدقہ ریجیکٹ ہو گیا تو اس کی خواہش ریجیکٹ ہو گئی، تو اس لڑکی سے جس کا صدقہ پورا ہوگا اس کی شادی کر دوں گا میں۔ تو اس اب کیسے پتا چلے کہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟
ابھی ہم 10 روپیہ دیے کسی غریب کو، اب اللہ تعالیٰ نے قبول کیا نہیں کیا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے زمانے میں ایک اصول دیا تھا کہ چونکہ انسانیت کی ابتدا تھی تو وہ قبول ناقبول بھی فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی آپ صدقہ پیش کریں گے تو کھلے آسمان کے نیچے صدقہ رکھ دیتے تھے۔ کوئی بکری آپ صدقہ دیے ہیں تو میدان میں لا کے باندھ دیجیے کہ اللہ تیرے نام پر صدقہ، یا پھر 10 کلو چاول ہے، گیہوں ہے، دھان ہے، کچھ بھی رکھ دیے، تو اس اوپر سے ایک آگ آتی تھی جیسے بجلی کا گولا آتا ہے، اور وہ آ کر کے اس صدقے کو بھسم کر دیتی تھی۔ تو اب جس کے صدقے کو آگ آ کر کے جو ہے جلا کے راکھ کر دی تو سمجھے گا آپ کا صدقہ قبول ہو گیا۔ آج جس کا پڑا رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ چیز صدقہ پاک نہ ہو یا آپ کی نیت پاک نہ ہو، تو یہ معاملہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت بھی جو ہے پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے پہلے جو شریعت تھی تو اس میں مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتی تھی اس کو لوگ کھا نہیں سکتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ جس طرح پہلے شریعت میں جو ہے جہاں چاہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے عبادت کا آنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر بلیسنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری روئے زمین کو تمہارے لیے میں سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں ٹائم ہو جاؤ سر جھکا دو، تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ ورنہ پہلے تو نماز گن کے رکھتے تھے اسٹاک کر کے، عبادت گاہ ملے گی تو وہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مجھے جو کچھ چیزوں میں جو ہے دوسری شریعت و فضیلت دی گئی ہے، یہ سمجھے کہ پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، مال غنیمت کو میرے لیے جو ہے حلال کر دیا گیا، 1 مہینہ کی دوری سے جو مجھے روب خوف کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ آپ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سپر پاور جو ہے خوف کے مارے جو ہے وہ کس طرح بھاگتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں بیٹوں نے صدقہ پیش کیا۔ تو اب قابیل جو تھا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، حابیل جو تھا اس کی جو معیشت تھی یہ بھیڑ بکری پالنا جو ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اس نے اپنے طرف سے ایک بھیڑ یا بکری یا کچھ لے کر کے آ دے گا کہ میرے طرف سے یہ صدقہ، اور یہ جو ہے اناج وغیرہ لا کے رکھ دیا۔ اب ہوا کیا کہ اوپر سے ایک آگ آئی اور وہ جو بھیڑ بکری جو ہے حابیل نے رکھا تھا اس کو آگ کھا گئی، اور یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے یہ کام۔ اور اسی چیز کو جو ہے یہ مدینے والوں نے یہودیوں نے جو ہے بلیم بنایا تھا، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایک ایسا صدقہ نہ پیش کرے جس کو آگ آ کے کھا جائے۔ تو یہ مشہور و معروف بات تھی۔ تو ہوا کیا کہ قابیل کا صدقہ پڑا رہ گیا، اور حابیل کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آگ کے ذریعے سے اس کو قبولیت کا علامت دے دیا۔ تو اب یہاں پر غصہ کس پہ آنا چاہیے تھا؟ ایک نے تالی بجا دیا حابیل نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا قبول کیا، خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور دوسرا غصہ میں آ گیا۔ اب غصہ میں آ گیا تو بھائی غصہ جو ہے ہونا کس پہ چاہیے تھا؟ غصہ تو اپنے آپ پہ ہونے چاہیے کہ یا تو آپ کا صدقہ ٹھیک نہیں تھا یا آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو پہلے نمبر پہ اپنے آپ پہ غصہ آنا چاہیے، اور نہیں تو پھر جس نے قبول نہیں کیا اس پہ غصہ آنا چاہیے۔ 3rd پرسن جس نے خلوص دل سے پیش کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو آپ کے نہ قبول ہونے میں اس کی کیا غلطی؟ وہ تو یہ نہیں کہ بد دعا کر دیا کہ اللہ میرے قبول کر اس کے نہ کر۔ لیکن قابیل نے غصے میں آ کر کے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اب جرم کہیں ہے اور اس کا جو ہے سزا کہیں اور۔ تو یہ واقعہ تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کیا۔ تو میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجئے ان لوگوں پر، یعنی جتنے بھی سامعین ہیں عوام ہیں ان کو تلاوت کیجئے۔ کیا؟ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے 2 بیٹوں کا بڑا واقعہ، بالحق بالکل ایگزیکٹ کے ساتھ، جو بنا کمی بیشی کیے۔ وہ کیا واقعہ تھا کہ اس قربا قربانا، جبکہ دونوں نے پیش کیا ایک قربانی، فتقبل من احدہما، تو قبول کی گئی قربانی ان دونوں میں سے ایک کی جانب سے، ایک کی قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیسے نہیں ہوئی؟ وہ آگ کے ذریعے سے۔ قال لاقتلنک، تو اس میں سے ایک جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے فوراً کہا لاقتلنک، میں لازماً تم کو قتل کر دوں گا۔ تو لڑائی تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اب غصہ نکالنے کے لیے بڑا تھا تو چھوٹے پہ جو غصہ اتار دیا، کہا کہ میں لازماً تم کو قتل کر دوں۔ تو اب یہ روایت میں جو نام آتا ہے وہ قابیل نے، قتل سے قابیل، تو کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اب حابیل نے اس کا جو ہے جواب کیا دیا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صدقہ قبول کرتا ہے صرف متقین کی جانب سے۔ تو آپ اپنا جو ہے جائزہ لیجئے، انسٹروپیکشن کیجئے، کچھ بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ایک کرائٹیریا ہے کہ صدق دل سے، تقوی کی نیت سے اگر کوئی آدمی تقوی کے جذبے سے کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، اور اس میں اگر پالوشن رہتا ہے تو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے خلوص دل سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو اب غصہ ہونا تو اپنے آپ پہ ہوئیے یا اللہ تعالیٰ پہ ہوئیے، اپنے خدا بھی جس نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا کرائٹیریا ہے کہ میں متقین کا قبول کروں گا۔ اب یہیں پر جو ہے تقوی کے بھی بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ
انہوں نے جو کہا یہ قرآن میں ہے تو اس کو ویریفائڈ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ بے شک صدقہ جو ہے وہ صرف متقین کا قبول ہوتا ہے۔ اب متقین مانے اللہ سے ڈرنے والے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کا تقویٰ قبول نہیں ہوتا؟ کوئی آدمی اللہ سے ڈر کر کے صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو کیا اس میں امپلائڈ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ دے تو قبول نہیں کرے گا؟ تو تقویٰ کا اصل میں میننگ سمجھنے پڑے گی کہ تقویٰ کی میننگ کیا ہے۔ تقویٰ کا میننگ ہے بچنا۔ بچنا کیا ہے کہ جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو وہ اسٹرانگ ریلیشن اللہ تعالیٰ سے بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ تم میرے فولڈ میں آگے، میرے بندے ہو، میں تمہارا آقا ہوں اور میں تم کو انعام دوں گا۔ اب اس کو ہمیشہ جو ہے ایک ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جو ریلیشن بن گئی ہے تو اس میں دراڑ نہ آنے پائے، اس میں بریک نہ آنے پائے، تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہتا ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما برداری کر کے اس ریلیشن کو اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ایٹ لیسٹ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ ریلیشن کمزور نہ ہونے پائے۔ تو اسی جذبے کے تحت جو اطاعت کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ، کہ جو ریلیشن بن گئی ہے یہ بریک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خوش ہو گیا ہے تو اب ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو امپروو کرنا یا اس کی ناراضگی سے بچنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقین کے صدقے کو قبول کرتا۔ پھر بھی یہ اتنا ایگریسو تھا کہ انہوں نے اپنا اسٹانس تو کلیئر کر دیا، ایسا لگا لاکھ تلن کہ میں مار دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لئن بسطت الی یدک، اگر آپ بڑھائیں گے اپنے ہاتھ کو میری جانب، یعنی قتل کی نیت سے، لتقتلنی، تاکہ آپ مجھے قتل کر دیں، یعنی اگر آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے میرے اوپر تاکہ آپ مجھے قتل کر دیں، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، پھر بھی میں اپنا ہاتھ آپ کی جانب نہیں اٹھانے والا ہوں تاکہ میں آپ کو قتل کر دوں، کیونکہ ایک بھائی بھائی کی لڑائی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے جذبات میں آ کر کے آپ مجھے مرڈر بھی کر دیں گے پھر بھی میں جو ہے نا بدلے میں بھی آپ کو نہیں ماروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ وہ ججمنٹ لے گا، حساب کتاب لے گا آخرت میں، تو وہاں جو ہے میں پھنس نہ جاؤں، تو یہاں میں مظلوم چلا جاؤں چلے گا، لیکن میں جو ہے پری ایمپٹیو جو ہے اسٹرائک نہیں کروں گا، نہ میں ڈیفینس میں ہی تم کو قتل کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گناہ بھی اور اپنے گناہ کا وبال خود اٹھا لیں، یعنی یہ جو لڑائی ہوئی ہے تو اس میں بالکل اتنا نیوٹرل ہو جاؤں گا کہ اس لڑائی کے جو بھی وبال ہو آپ کے کھاتے میں، اس کو بڑھانا، پروموٹ کرنا، آگ میں فیول ڈالنا، یہ سب آپ کی ذمہ ہے، میں بالکل نیوٹرل۔ فتکون من اصحاب النار، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ آگ والے ہو جائیں گے، اب ذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کا بدلہ ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے حابیل جو ہے وہ اپنا اسٹانس کلیئر کر دیا کہ میں تو آپ کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوں، ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، اب میں جو ہے اپنا جو بات پیش ہوئی تھی کہ اپنا صدقہ پیش کرو، میں پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اب آپ اس کو جو ہے ایک بیس بنا لے رہے ہیں، اب لڑائی جھگڑے پہ آ گئے تو میں تو لڑائی جھگڑا نہیں کروں۔ تو اس لحاظ سے تو آپ یہ سمجھیں کہ کتنا پولائٹ بات، اچھا جو ہے جذباتی انسان بھی ٹھنڈا پڑ جائے، لیکن فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کو اطاعت پر مجبور کر ہی دیا۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے قابل کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی، قتل کروں نہ کروں، لیکن یہ وہ فلاں نگیٹو پازیٹو اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، روح کا مطالبہ کچھ رہتا ہے، نفس کا مطالبہ کچھ رہتا ہے، لیکن بالآخر وہ جنگ میں کیا ہوا، نفس جیت گیا، روح ہار گئی۔ تو فطوعت لہ نفسہ، تو اس کے نفس نے اس کو اطاعت پر مجبور کر ہی دیا، کس لیے؟ قتل اخی، کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس میں کیا رہتا ہے کہ نفس کا ایک ہی بہانہ رہتا ہے، شیطان کا ایک ہی، کیا قتل کر دو، اس کے بعد توبہ کر لینا، اس کے بعد معافی مانگ لینا، ایسا کر دینا ویسا کر دینا۔ تو فقتلہ، تو پھر وہ نفس سے مغلوب ہو کر اس نے اس کو قتل کر ہی دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اب پھر وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں سے۔ اب ایک قتل کا جرم اس کے کھاتے میں چلا گیا، اور قتل جو ہے ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ناحق قتل اور شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ اب ہوا گیا کہ لاش، بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہ پہلا مرڈر تھا جو دنیا میں ہوا، بلکہ پہلی موت بھی تھی، پہلا مرڈر بھی تھا۔ ابھی باڈی کو کیا کرے، اس زمانے میں جو ہے ہائٹ وغیرہ بہت ہوتی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو ہے 60 فٹ جو ہے وہ ہائٹ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہائٹ جو ہے وہ دھیرے دھیرے زمانے کے حساب سے گھٹتے گھٹتے اب آج 4-5 فٹ پہ آ گئے، معاملہ رک گیا۔ اور جنت میں جب جنتی لوگ جائیں گے تو پھر وہی ہائٹ دی جائے گی جو آدم علیہ السلام کی تھی۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اب بھائی کا مرڈر جو ہے دیکھ کر کے کوئی ملامت بھی کرے تو اس کو چھپانا بھی تھا جلدی سے، بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیچنگ کے لیے کووں کو بھیج دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیج دیا جو زمین کو کھودنا شروع کیا۔ تو اس میں بھی کہانی آتی ہے کہ 2 کوے آئے، آپس میں لڑے، ایک نے ایک کو مار دیا،
تو اب اس کوے نے کیا کیا کہ پاؤں سے کھودنا شروع کیا اور پھر کھود کر کے اس کو مرے ہوئے کوے کو اندر ڈال دیا، مٹی وٹی ڈال کر کے یہ کر دیا. تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. اب اگر وہ کہانی بھی نہیں بھی ہے تو ایسے کوا کھودنے لگا تو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہی اصل میں انسان میں اور جانور میں فرق ہے کہ انسان جو ہے نا کوئی بھی چیز کو دیکھ کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، لیکن جانور جو ہے نا وہ نتیجہ نہیں نکالتا، جس کی وجہ سے جانور کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے، انسان کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. انسان حیوان کو کیا ہے کہ لمیٹڈ اسکوپ دے دیا گیا کہ کبوتر کو لیٹر پہنچانا ہے تو لیٹر ہی پہنچانا ہے، کتے کو جاسوسی کی تھوڑی صلاحیت دے دی تو اتنی ہی پہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالو آگے بڑھو، پھر نہ دیکھو غور کرو، نتیجہ نکالو آگے بڑھو، پھر اسی لنک کو سیو کر دو، پھر ٹرانسفر کر دو اگلی نسل کو، پھر آگے بڑھو. یہی اصل میں خود شعوری ہے. پہاڑ سے پتھر گرتے کسی نے دیکھا، اس سے چنگاری نکلی، تو وہ جانور نے بھی دیکھا، انسان نے بھی دیکھا، انسان نے اس کا جو ہے ایکسپریمنٹ کیا، 2 پتھر کو لے کے ٹکرا، اس سے چنگاری نکل گئی، اس سے آگ ایجاد کر لیا، پھر اس سے جو ہے بھاپ ایجاد کر لیا، پھر اسٹیم ایجاد کر لیا، پھر جو ہے کہاں سے کہاں دنیا چلی گئی. جانور میں یہی پرابلم ہے. یہی وجہ ہے کہ 3 مخلوق جو ہے نا وہ خود شعوری والی ہے، وہ دیکھ کر کے فوراً جو ہے نتیجہ نکال لیتی ہے. ایک انسان، ایک جنات، ایک فرشتے. بقیہ جو حیوان ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہ جو اس کا پرپس بھی دیا ہے کہ کل میں بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے. سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ اطاعت، جس کا نام عبادت ہے. لیکن بقیہ مخلوق کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ پوری دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ سب انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے یا انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر انسان کی ضرورت آ جائے گی تو پھر وہ جانور ہو یا حیوان ہو اس کو ایکسپلائٹ کرنا جو ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے. جیسے خوراک کے طور پر انسان کو اگر ضرورت ہے تو حلال جانور کو ذبح کر کے کھانا اس کے جو ہے ضروری ہے، کیونکہ تمام انسان کا پرائم پرپس کیا ہے؟ پرائم پرپس انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کو پیدا ہی کیا گیا ہے. اب اس جو اس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہی کام نہیں لے جائے تو اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. تو یہاں پر ہوا کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیج دیا جو زمین کو کھردنا شروع کیا. کیوں؟ لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے. کس کو دکھائے؟ قابیل کو. کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے اپنے بھائی کے باڈی کو دفن کرتے ہیں. تو وہ جب کوے نے کوے کے ذریعے سے دکھا دیا، میسج دے دیا، تب اس کی چیخیں نکل گئی. اب یہ ایروگینٹ تھا ہی، اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک کوے کے ذریعے بات سمجھ میں آ گئی، تب اس کے جو ہے چیخیں نکل گئی. قال یا ویلتا، ہائے ہماری بدبختی، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس بات سے بھی عاجز تھا کہ میں اس کوے جیسا ہوتا، یعنی اپنے سے ہی جو ہے دماغ لگا کر کے جو ہے دفن کر دیتا. کہ کوے نے مجھے ٹیچ کیا کہ بھائی اب مردہ باڈی کو ایسے کرو، اس کو دفنا دو. تو ہائے ہماری بدبختی، عاجز تو میں عاجز تھا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں جو اس کوے جیسا ہوتا، افوار سوءۃ اخیہ، اور اپنے بھائی کے باڈی کو جو ہے سمجھے کہ دفنا دیتا. تو فاصبح من النادمین، تو پھر وہ نادم ہوا. اب یہ نادم ہونا کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے ایک ایروگنٹ انسان کے لیے. ایروگنٹ انسان جو ہے نا وہ اپنے دونوں ہاتھ پھڑوا سکتا ہے لیکن ندامت نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نقصان برداشت کر سکتا. تو یہ جو ہے نا یہ پورا واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے پیدا کیا، بیان کیا ہے. تو اب اس سے جو ہے کیا رزلٹ نکلا، واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ تو اب سب سے پہلی بات ہے کہ بات جو یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا حسد کا ایلیمنٹ، کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہماری کیوں نہیں ہوئی، اس کو یہ لڑکی کیوں ملے گی مجھے کیوں نہیں ملے گی. تو یہ حسد کا جو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ حسد کتنا ڈینجرس چیز ہے کہ آدمی اپنے نیک انسان بھائی کو بھی جو ہے قتل کرنے پہ جیسے جرم پہ جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے، جبکہ اتنا زیادہ نیک بھائی تو کسی کو ملے گا بھی نہیں چلتا. اس سے زیادہ نیک کیا ہو سکتا ہے؟ حابیل جیسا کہ بھائی تم مجھے مار بھی دے گا پھر بھی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لیکن حسد ایک ایسا جو ہے بیماری ہے کہ آدمی انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایسا اندھا کرتی ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والا بھائی ہے، نیک ہے، کیا جرم ہے نہیں ہے. بس اگر اس کو جو ہے اس کے ایروگنٹ کے سامنے بات آ گئی تو وہ اس پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا مرڈر جو ہوا ہے اس کا پرائم ریزن کیا تھا؟ حسد، جیلس. اب اس سے ریلیٹ کیجئے کہ کل جو اسٹوری آئی تھی آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی. ابلیس جو ہے معافی مانگ لیتا اور اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتا، ٹھیک ہے میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور یہ جیسا بولے گا میں اس کا کوآپریٹ کروں گا، اور دونوں مل کر کے جو ہے خلافت ارضی کو سنبھالیں گے اور پھر دونوں آدمی جنت میں چلے جائیں گے. لیکن نہیں، ایروگینس، یہ کیوں بنے گا خلیفۃ الارض، میں کیوں نہیں بنوں گا، آئی ایم سپیریئر، ہی از انفیریئر، لہذا میں ثابت کروں گا کہ یہ ایسا اس لائق نہیں ہے، چاہے میں اپنا آخرت برباد کر لوں، دنیا برباد کر لوں، لیکن میں تو ڈوبا ہوں، اس کو بھی لے ڈوبوں گا. یہ ہوتی ہے صفت کس کی؟ حاسد کی. تو وہاں پر بھی معاملہ کیا تھا؟ آدم اور ابلیس میں ابلیس جو راندے درگاہ ہوا ہے اس کا پرائم ریزن کیا تھا؟ تو
किब्र के तकब्बुर के आग में अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, इनकार किया क्योंकि मुतकब्बिर था। तो ये हसद क्या है असल में समझ लीजिए, ये हसद जो है, किब्र में और हसद में क्या फर्क है। सामने वाले को जब कोई नेमत मिलती है तो अगर आपके पास ताकत है तो उस नेमत को ताकत के जरिए अगर छीनने की कोशिश करते हैं ना तो इसको तकब्बुर बोलते हैं। लेकिन सामने वाले को अल्लाह ताला ने कोई नेमत दे दी है लेकिन आपके पास ताकत ही नहीं उसे छीनने की, उसको बर्बाद करने की, तो फिर उसका उलट रिजल्ट क्या निकलता है, आदमी उससे अंदर ही अंदर जलना शुरू हो जाता है। तो उसका दो ही रिजल्ट निकले, या तो आप जुल्म पे आमादा हो जाएंगे कि भाई इसको बेटा तो 10 क्यों हो गया, तो लाओ दो को मैं मार देता हूं, सबको खत्म कर देता हूं। तो ये तो किब्र जो है आपको जुल्म की तरफ आमादा कर देगा। लेकिन अगर आपका बस नहीं चल रहा तो अंदर अंदर कुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये समझिए कि जो है किब्र के जो है निगेटिव जो है वो समझिए कि लाचार किस्म का जो है वो हसद। तो यहां पर भी अल्लाह तबारक तआला ने दिखाया कि इब्लीस का अल्लाह के सामने तो कोई बस नहीं चल सकता था, तो क्या करता है, तो ये हसद में आ गया। यहां पर भी जो है ये हाबिल जो है कोई जुर्म कर ही नहीं रहा है, अब क्या करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हिस्से में जो है उस लड़की को उसके साथ पैदा किया ताकि हिस्से में इसके पास आए, और जब उसका थोड़ा सा जो है अल्लाह ताला से मशवरा लिया गया तो अल्लाह ताला ने भी कहा कि हाबिल के हिस्से में वो जाएगी। तो अब ये हसद करने लगा, इतना नेक शरीफ भाई को भी मार के रख दिया। अब यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मैसेज क्या दिया कि ये सूरह माइदा में इसको क्यों बयान किया। सूरह माइदा जो है वो इस्लामी शरीयत का क्लाइमेक्स सूरह है। आप जानते हैं कि पहली सूरह कौन है, सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा। सूरह बकरा सूरह आल इमरान में शरीयत की ब्लूप्रिंट, फिर सूरह निसा में थोड़ा सा डेवलप, आज सूरह माइदा में क्या है वो बिल्कुल सियासी फौजदारी कवानीन वगैरह है कि चोर का हाथ काट देना है, ये करना है, वो पूरी है। और इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज मैंने आप पर अपनी नेमत तमाम कर दी। तो वो नेमत क्या, नेमत शरीयत। तो यहाँ पर असल में अल्लाह ताला ने बताया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये यहूद जो हाथ धो करके आपके पीछे पड़ गए हैं वो असल में किस वजह से, वो असल में हसद की वजह से। किस नेमत पर उनको हसद हो रहा है, नेमत शरीयत जो अल्लाह ताला ने आप पे कंप्लीट किया है। क्योंकि वो नेमत शरीयत के इंतजार में थे कि एक आखिरी रसूल आएंगे जो कंप्लीट शरीयत लेकर के आएंगे। तो जैसे सारे रसूल हमारे खानदान में आए वैसे ही आखिरी रसूल भी हमारे खानदान में आएंगे, लेकिन आप आगे बनी इस्माइल में जिसके वजह से अब इनका कुछ बस नहीं चल पा रहा है, तो ये हसद के शिकार हो गए। तो अब यहाँ पर आपको अपने तर्ज अमल पर नजर आसानी करने की जरूरत नहीं है, ये हसद के कोई इलाज ही नहीं है। तो इनको अपना गुल खिलाने दीजिए, आप जैसे जा रहे हैं जाते रहिए। तो यह हसद ऐसी बीमारी है कि चाहे अबू जहल हो, उससे भी पूछा गया कि आप जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मुखालफत करते हैं इसका रीजन क्या है। आप समझते हैं वो झूठ बोल रहा है जो नबूवत का दावा किया, उसका नहीं हो तो कभी झूठ नहीं बोले, सादिक और अमीन का टाइटल तो हम लोग दिए हैं, तो फिर क्यों आप अपोज कर रहे हैं। उसने कहा मामला ये था कि भाई हमारे उसके खानदान की राइवलरी चल रही थी, वो हाजियों को खाना खिलाते थे, हम लोग बढ़ के खिलाते थे, वो हाजियों को पानी पिलाते थे, हम लोग बढ़ के पिलाते थे, वो जो है ज़ियाफत करते थे, हम उससे ज्यादा ऊँट कुर्बान कर देते थे, हमारे दोनों की राइवलरी चल रही थी। अब इसने ऐलान कर दिया कि मैं तो नबी हूँ, अब इनको मान लेने का मतलब कि गुलामी है, ये तो नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा, तो अब तो मैं अपोज करूंगा तो करूंगा। तो अब ये क्या था, हसद। कि यहूद कहते थे कि बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में क्यों आ गए, और अबू जहल जो है अपोज कर रहा था कि ये जो है बनु हाशिम में आ गया, बनु मखजूम में क्यों नहीं आए। इवन का आप अब्दुल्ला बिन उबई को देखेंगे, वो तो ईमान भी कबूल कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी उसको मिल गई, फिर भी जो है वो जन्नत में नहीं जा पाया। किस वजह से, हसद की वजह से। जब वो बार बार जो हद से लिमिट क्रॉस कर गया, यहाँ तक आयशा रज़ी अल्लाह ताला पे भी इल्जाम लगा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है नहीं जो इसकी जो शर से मुझे जो है निजात दिलाए। तो एक सहाबी आकर के बोले बड़े प्यार भरे अंदाज में कि या रसूलल्लाह थोड़ा इसका मामला जो है स्पेशल थोड़ा कीजिए, ये थोड़ा जो है काबिल रहम आदमी है, इसलिए कि आपके आने से पहले हम लोग बहुत लड़ते थे आपस में, लड़ते लड़ते बिल्कुल तबाह हो गए थे। तो हम लोगों ने फैसला किया इस तरह लड़ते लड़ते तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, तो आप हम लोग मिल बांट करके जो सुलह कर लेते हैं और अपने में से किसी को बादशाह बना लेते हैं। अब फिर जो है जो भी इख्तिलाफ होगा तो वो जो फैसला कर दिएगा तो सब लोग कबूल रहेगा, तो झगड़ा अगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा फौरन। तो कुर्रे नाम निकला इसका कि कौन बादशाह बनेगा, तो ये सरदार लेवल का था, तो इसका जो है हम लोग बादशाह बना लिए। तो भाई जो भी इख्तिलाफी मामलात रहेंगे इसमें अब्दुल्ला बिन उबई जो फैसला कर देगा वो हम लोग मान लिया करेंगे। तो सब लोग एग्री भी किए। अब इसके लिए ताज बनने के लिए जो है ऑर्डर भी दे दिया गया, मोम का ताज बनना था। अब इस ताज बन के आना था, एक प्रोग्राम करके ताजपोशी कर देते, इसको हम लोग बादशाह घोषित कर देते, डिक्लेयर कर देते, उतने ही में आप आगे बेताज बादशाह बन करके। तो अब ये हसद के आग में जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि कुछ कर तो नहीं सकता है। किब्र को अगर ताकत हो तो वो जालिम बन जाता है, नहीं तो फिर वो हासिद बन जाता है। तब ये हसद के आग में जल रहा था, जलते जलते ऐसे ही बूढ़ा हो गया, चला जाएगा। तो थोड़ा सा ये समझ में बात आती कि काबिल रहम है। तो ये आप देख लीजिए कि इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, या हाबिल और काबिल का मामला हो, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल का मामला हो, या फिर अब्दुल्ला बिन उबई का हो, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, या फिर यहूद और उम्मत मुस्लिमा का मामला हो, या फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का मामला।
यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी छोटे बचपन में जो है भाइयों ने मिल करके क्यों कुआं में फेंक दिया मरने के लिए? इसी हसद के आग की वजह से कि अब्बू उनको ज्यादा लाइक करते हैं, मुझे कम लाइक करते हैं। तो ये आप अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि ये जुर्म कितना बड़ा है, वो आप समझो। तो शैतान क्या है ना कि ये हसद की जो गठरी है ना वो इंसान के अंदर मौजूद है। शैतान को सिर्फ पिन मारना रहता है, वो जैसे जो बारूद है अंदर, कोई खाली चिंगारी मार दिया वो हो गया। तो इस वजह से ये सारी चीजें ना बचपन में अगर बच्चों की तरबियत करनी हो तो इन सब चीजों पर भी एजुकेशन के साथ साथ ध्यान देना चाहिए कि उसके हसद तो अंदर नहीं है, जलन तो नहीं है, किब्र तो नहीं है, गुरूर तो नहीं है। इस सब को भी एलिमिनेट करते रहोगे तो वो दबेगा, नहीं तो फिर वो एज इट इज रहेगा। अब वो जितना कामयाबी हासिल करेगा उतना गुरूर में ही और बढ़ेगा। फिर होगा क्या, कमजोरों को सताएगा और अपने से बड़ों से जो है वो जला करेगा, हसद का शिकार हुआ करेगा, तो अपनी भी दुनिया बर्बाद करेगा, दूसरे को भी दुनिया बर्बाद करेगा। तो इस लिहाज से ये वाकया अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से बताया कि पहला मर्डर जो दुनिया में हुआ है वो हसद की वजह से, पहली नाफरमानी खुदा की हुई है तो वो हसद की वजह से, भाई ने भाई को कुएं में डाला है तो वो हसद की वजह से, एक उम्मत ने अपनी तबाही मोल ली है तो वो हसद की वजह से, और ईमान लाने के बाद भी रईसुल मुनाफिकून अगर कोई बना है तो वो हसद की वजह से, जाहिलों का बाप अगर अपना टाइटल अख्तियार किया है तो वो हसद की वजह से। तब आप समझिए कि कितनी बड़ी खतरनाक चीज है कि हासिद जो होता है वो अपने दुख से कम परेशान रहता है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान रहता है। और आमतौर से आप देखेंगे कि हासिद लोग जो रहते हैं वो दूसरे का माल देख करके अपने झोपड़ा को आग लगाते रहते हैं, फायदा तो कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर एक आखिरी चीज है, मैं सोचता हूँ कि उसको भी कमी कर दूं कि ये जो फरिश्ते ने जो बहुत सॉफ्ट अंदाज में दबे अल्फाज में जो थोड़ा सा आर्गू किए थे तो वो किस खाते में जाएगा? कि अल्लाह ताला ने कहा था तो वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, याद करो वो वक्त। अब अल्लाह ताला कहते इसको बार बार रिमाइंड करो कि याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे रब ने कहा मलाइका से कि मैं जमीन में खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा? वेल एंड गुड कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या अतजलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा, क्या आप उसमें उसको बनाएंगे जो जमीन में फसाद मचाएगा, खून खराबा करेगा? जहां तक अगर इबादत के लिए करने हैं, तारीफ के लिए, तस्बीह के लिए, तमहीद के लिए, तहलील के लिए, तो हम लोग तो रात दिन लगे हुए हैं विदाउट एनी केयर। व नहनु नसब्बिहु बिहम्दिका व नक़द्दिसु लक। तो अब एक आदमी ने कमेंट्स में भी लिखा कि जो है कैसे फरिश्तों को मालूम हो गया कि फसाद मचाएगा? फसाद इसलिए उनको समझ में आई बात कि वो अल्लाह ताला ने कहा मैं खलीफा बनाऊंगा, जो भी नायब होगा उसको कुछ ना कुछ इख्तियार दिया जाएगा, और जिसको भी इख्तियार दिया जाएगा तो इख्तियार का गलत इस्तेमाल होगा ये दुनिया में हर जगह। इसीलिए आजकल जानते हैं कि हर जगह चेक एंड बैलेंस लगाया जाता है, जिसको भी कुछ इख्तियार जाता है तो उस पर चेक लगाया जाता है। तो फरिश्तों ने कहा कि क्या उसको बनाएंगे? अल्लाह ताला मैं जानता तुम नहीं जानते हो। तो अब ये जो था कि यहाँ पर भी एक सॉफ्ट अंदाज में डिमांड था कि हम लोग तो काफी हैं, रात दिन लगे हुए हैं, हम लोगों को आप जो ड्यूटी दिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लिहाजा अगर हम लोगों को इख्तियार भी देंगे खिलाफत अर्जी का तो हम लोग वो जॉब भी अच्छे से निभाएंगे। अब एक नई मखलूक पैदा करेंगे, उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई इम्तहान नहीं हुआ है, तो वो तो कहीं मिसयूज करें, हम लोग तो कम से कम ट्रायल में पास हुए हैं। तो ये जो था ये हसद में जाएगा या किस में जाएगा? तो ये जो है ना असल में रश्क था, ये हसद नहीं था। और रश्क क्या है और हसद में तो फर्क है। हसद ये है कि आदमी ये कोशिश करे कि वो जो दूसरे को नेमत मिली है अल्लाह ताला उससे छीन जाए, ये हसद है। और रश्क यह है कि जो नेमत दूसरे को मिली है वो नेमत मुझे भी मिल जाए या वो नेमत मुझे मिल जाए, मतलब दूसरे के छीनने से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो नेमत मुझे मिल जाए या फिर वो नेमत जो है जो एक पोस्ट है वो मुझे दे दी जाए। तो ये रश्क है। और रश्क के बारे में यह है कि अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त किया है कि रश्क करना जायज़ है और जो है हसद करना वो नाजायज़। तो फरिश्ते ने मुतालबा किया कि खिलाफत अर्जी जो है वो मुझे मिल जाते, बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कहता कि अल्लाह ताला मुझे बना दे तो मैं अच्छे से चलाऊंगा, तो इसमें कोई हसद की बात नहीं। उसका बेटा पास हुआ, मेरा बेटा पास हो जाता, उससे मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, ये रश्क है। लेकिन यह है कि उसका बेटा फेल हो जाए और मेरा बेटा पास हो जाए तो ये हसद है। तो इस लिहाज से जो है किसी को गिरा करके ऊपर उठना ये जो है वो हसद में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बताया कि ये एक तरह से अगर था भी तो ये रश्क था, और रश्क करना जो है वो जायज़ है कि अगर ये जो है 100 रकअत जो है तहज्जुद पढ़ते हैं, ये नफिल पढ़ते हैं तो हम उससे ज़्यादा पढ़ें, ये इतना रोज़ा रखते तो हम रखें, ये अगर जो है 5 स्टार जन्नत में जाए तो मैं 7 स्टार में जाऊँ, तो ये रश्क है। हसद ये है कि वो नेमत उससे छिन जाए अब फिर वो नेमत मुझे मिले, तो ये जो हसद है। और हसद के बारे में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि हसद से बचो क्योंकि हसद जो है वो नेकियों को इस तरह खा जाते हैं जिस तरह आग लकड़ी। तो लकड़ी में अगर आग लग जाए और लकड़ी जो है आप जो है टनों मन अगर जमा करके रख दिए हैं, लेकिन अगर एक मरतबा आग लग जाए तो आग जो है सारी लकड़ी को भस्म कर देगी कि नहीं कर देगी। उसी तरह आप टनों मन नेकी अगर जमा कर लिए, लेकिन अगर उसमें हसद की चिंगारी लग गई तो फिर वो एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि वो सारी नेकी खा जाएगी। तो इस लिहाज से इस पर वर्क होना चाहिए, इस पर मेहनत होनी चाहिए अपने ऊपर भी और अपने
اولاد کے اوپر بھی کہ اللہ تعالیٰ کبر سے بھی بچائے اور حسد سے بھی بچائے۔ تو میں سوچا کہ آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یا تو ادریس علیہ السلام یا پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے بایوگرافی لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کی بیماری سے بچائے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔